عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، مکرمات، پردہ نشین اسلامی ماں بہن، آج کے خطبہ جمعہ میں بفضلہ تعالی اہل بیت اطہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے اہل بیت کا انشاءاللہ تعالی صحیح احادیث کی روشنی میں تذکرہ ہوگا۔ اہل بیت انتہائی عظیم چیز ہے، یہ ہلکی چیز نہیں ہے، انتہائی اہمیت والے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، یزید بن حیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ عمر بن مسلم اور میرے ساتھ حسین بن صبرہ رحمہ اللہ، یہ تینوں تابعین ہیں، حیان بن یزید بن حیان، عمر بن مسلم اور حسین بن صبرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم ایک دن سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حسین بن صبرہ نے کہا اے زید، آپ نے بہت ساری خیر حاصل کی، لقد رأیت رسول اللہ، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وسمعت حدیثہ، آپ نے نبی کی حدیث بھی سنی ہے، وغزوت معاہ، آپ
ساتھ مل کر جہاد بھی کیا، وصلیت خلفہ، آپ نے نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کہا بیٹے لقد کابر السن، بوڑھا ہو چکا ہوں، وقت بیت گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے احادیث سنی ان میں سے کچھ کو بھول چکا ہوں، اور کہا جو میں تمہیں بیان کر دوں تو سن لینا، اور جو بیان نہ کروں وہ مجھ سے سوال ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ بیان کریں گے ہم سنیں گے، ہم حاضر ہیں۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں خم نامی جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، انما انا بشر، میں انسان ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم قریب میرے رب کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے اور میں اپنے رب کا جواب دوں گا، اپنے رب کے پاس چل جاؤں گا۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، تمہارے اندر دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، کہا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور فرمایا وہ کتاب عام کتاب نہیں، حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں اللہ نے ہدایت اور روشنی رکھی ہے، جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اس کتاب اللہ کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا تمہارے اندر میں اہل بیتی، اپنے گھرانے کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا وہ سب کے رکن اللہ فی اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان کا خیال کرنا، ان کی حرمت کا، ان کی عزت کا، ان کے احترام کا تم نے خیال کرنا۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو بڑی عظیم چیز قرار دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، ان کو معمولی نہیں سمجھنا۔ صحابہ کرام نے پھر آپ علیہ السلام کی اس بات کا پاس رکھا، اہل بیت کا خیال کیا۔ کیسا خیال کیا؟ تاریخ مدینہ ابن شبہ کی کتاب ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ایک دن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا، کہا بیٹا میرے پاس آ۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ وقت مقررہ پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازے کے باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر کو باہر کھڑا ہوا، اس کو بھی اندر جانے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر کوئی خفیہ بات کر رہے تھے، اور عبداللہ بن عمر کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر مصروف ہے، بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ واپس چلے۔ شام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پھیرے، کہا ہے حسین میں نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، آپ آئے کیوں نہیں؟ کہنے لگے امیر المومنین میں آیا تھا، لیکن دیکھا کہ عبداللہ بن عمر باہر کھڑا ہوا، آپ کا سگا بیٹا باہر ہے، اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں، تو مجھے کیسے اجازت مل سکتی؟ تو حضرت عمر نے نبی کی بات کا خیال رکھا، پیغمبر نے کہا تھا ان کا خیال رکھنا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو کہا، تاریخ کے اندر جملہ لکھا ہے سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت عمر نے کہا انت احق بالاذن من ابن عمر، کہ حسین تو عبداللہ بن عمر سے اجازت کا زیادہ حقدار ہے۔ کہا اگر تم نبی کے گھرانے والے نہ ہوتے آج عمر ہدایت پر نہ ہوتا، آج عمر گمراہ ہوتا۔ اگر ہمارے سروں پر ہدایت اور نور کا تاج ہے تو اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ یہ خیال رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت۔ اس خیال رکھنے والے کو آج کہا جاتا ہے کہ اس نے اہل بیت پر ظلم کر دیا، جو اپنے بیٹے کو پیچھے کر رہا ہے، نبی کے اہل بیت کے فرض پالے کر رہا ہے، اس کا ظالم و فاسق کہہ دیا۔ شرم آنی چاہیے، حیا ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمال تھے۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھی مسجد کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے۔ عصر کی نماز پڑھائی، مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ حسن ابن علی نبی کا نواسا، حسن بڑا نواسا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا حضرت حسن، اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ کہا جاتا ہے جی ابو بکر کے ساتھ اہل بیت کی اور اہل بیت کے ابو بکر کے ساتھ دشمنی تھی، کیا دشمن کے بچے کو کندھے پہ بٹھایا جاتا ہے؟ کیا دشمن کے کندھے بچے سے پیار کیا جاتا ہے؟ کندھے پہ اٹھایا، کہنے لگے شبیہ بالنبی کی نئی ساری شبیہ بیالی۔ کہا یہ بچہ نبی کے زیادہ مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا، وعلی یضحک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کیسا پیار ہے ابو بکر کا میرے بیٹے حسن کے ساتھ۔ اب ابو بکر نے، عمر نے، اصحاب رسول کی تاریخ پڑھو، آپ کو ملے گا کہ کیسا خیال رکھا نبی کے صحابہ نے، نبی کے اہل بیت۔ میں ترتیب پائی تھی انشاءاللہ تعالیٰ 5 چیزیں بیان کروں گا۔ ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدنا حسن، ایک سیدنا حسین، ایک علی بن طالب اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح حدیث میں جو سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مومن عورتوں کی سردار ہیں، اس امت کی مومن عورتوں کی سردار اور جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ روایت بخاری کے اندر موجود ہے اور روایت بیان کرنے والی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی ساری بیویاں، ایک بھی بیوی کم نہیں تھی، ساری بیویاں آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کے آ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ کو دیکھا، کہا مرحبا بابنہ تھی، میری بیٹی کو خوش آمدید ہو، میری بیٹی کو اہلاً و سہلاً و مرحبا، میری بیٹی کو ویلکم۔ کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب فاطمہ آ رہی تھی، کہا اللہ کی قسم فاطمہ کی چال میں اور نبی کی چال میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں۔ جیسے پیغمبر چلتے تھے ویسے فاطمہ چلتی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، ان کو پاس قریب کر کے نا کان میں کوئی بات کہی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، رو پڑی، روئی۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا یہ غمگین ہے، پریشان ہے، تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ مسکرا گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے فاطمہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی، آپ نبی نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ کان میں کوئی بات کر دی، آپ روئی کیوں؟ وجہ بتا، کہنے لگی ما کنت لیفشی سر رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز آپ کو نہیں بتا سکتا۔ سیدہ عائشہ خاموش ہو گئی، کہا ٹھیک ہے اللہ کا راز ہے تو میں نہیں پوچھتا۔ وقت گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے فاطمہ اب تو بتا دو، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اب تو راز نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا ہاں اب میں بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کہا، میں رو پڑی، بعد میں کیا کہا، میں ہنس پڑی۔ کہا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا اے فاطمہ میرے پاس جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آتے تھے، ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس سال جبریل میرے پاس 2 مرتبہ آئے ہیں اور 2 مرتبہ انہوں نے قرآن کا دور کیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ کہا اتق اللہ، بس میری میں اللہ کے پاس چلا جاؤں تو اللہ سے ڈرنا، صبر کرنا، پریشان نہیں۔ کہتے ہیں رو پڑی۔ جب میرے رونے کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے میرے کان میں کہا اے فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او ان تکونی سیدۃ نساء هذه الامہ؟ کہا اے فاطمہ اس بات سے راضی نہیں کہ تو اس امت کی مومن عورتوں کی سردار بن جائے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کی مومن عورتوں کی سردار ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ حضرت فاطمہ کے کان میں بات کہی تو وہ رو پڑی، غمگین ہو گئی۔ نبی کو حضرت فاطمہ کا غمگین ہونا برداشت نہیں ہوتا تھا، ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں، ایک لمحے کے برداشت نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے علی بن حسین، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، امام سجاد کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بنو ہشام بن مغیرہ نے پیغام بھیجا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کریں۔ انہوں نے پیغام بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو قبول کر لیا کہ میں شادی کروں۔ جب حضرت علی نے پیغام نکاح کو قبول کر لیا کہ میں شادی کروں گا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو، وہ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کہنے لگی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لوگوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی پریشانی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نبی کو اپنی بیٹیوں کی پریشانی دیکھ کر غصہ نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ہوا کیا ہے؟ کہا آپ کے چچے کا بیٹا علی آپ کے چچے کا بیٹا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ علیہ السلام مسجد میں ممبر کے اوپر چڑھے، آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کہا بنو ہشام بن مغیرہ اپنی بیٹی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا واللہ لا آذر واللہ لا آذر واللہ لا آذر، اللہ کی قسم میں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرے۔ 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا ابو جہل کو اجازت نہیں، اور ہشام بن مغیرہ کو کوئی اجازت نہیں۔ دوسری بات کہا وہ یہ نہ سمجھے
کہ علی کا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں. کہا نہیں، انی لست لا احرم ولا احلل، نہ میں کسی حرام چیز کو حلال کرتا ہوں نہ حلال کو حرام کرتا ہوں. تیسری بات فرمایا اگر علی نے نکاح کرنا ہے ابو جہل کی بیٹی سے تو ایک اس کے پاس اختیار ہے، وہ یہ ہے کہ میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرے، کیونکہ میں اجازت نہیں دے سکتا. اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ واللہ اللہ کی قسم لا تجتمع بنت رسول اللہ وعدو رسول اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. اللہ کے دشمن کی بیٹی اللہ کے رسول کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی. اور اس وقت آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آذاها فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا. جس نے حسین کو شہید کیا اس نے فاطمہ کو پریشان کیا، جس نے فاطمہ کو پریشان کیا اس نے اللہ کے رسول کو پریشان کیا، جس نے اللہ کے رسول کو پریشان کیا اللہ قرآن میں کہتے ہیں لعن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی ملعون ہے آخرت میں بھی اللہ نے ان پر لعنت رکھ دی. تو فاطمہ کو پریشان کرنے والے ملعون، کائنات کے پیغمبر کو پریشان کرنے والے سارے ملعون. تو فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا بھی ہے، فاطمہ مومن عورتوں کے سردار بھی ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضائل بہت زیادہ ہیں. میں نے صرف دو باتیں ان کے حوالے سے پیش کی، ایک نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے اور دوسرا وہ جنتی عورتوں کی اور مومن عورتوں کی سردار ہے. اور پھر بات ہے سیدنا حسن حسین کی رضی اللہ تعالیٰ. کتنے عظیم لوگ تھے یہ حسن حسین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پھول قرار دیا. نبی کے پھول ہیں یہ. دلیل کیا ہے؟ عبد الرحمن بن ابی نعم بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر بتاؤ اگر کوئی بندہ احرام پہن کر حالت احرام میں مچھر کو مار دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ مچھر کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا کہاں سے آئے؟ بڑے تربیت یافتہ ہو، کسی نے بڑے تمہیں علم دیا، تربیت دی ہے کہ مچھر کو مارنے کے بارے میں بھی تمہیں فکر ہے؟ کہا من اہل العراق، میں عراق والوں میں سے ہوں، میں کوفے والوں میں سے ہوں. تو انہوں نے کہا منظور الہٰذا، اس خبیث کو دیکھو، یہ عراقی ہے، اس کو دیکھو، یہ مچھر مار کے پوچھتا ہے سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے نواز حسین کے کو مسل دیا، ان کو شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا، ان کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا. حالانکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے تمہاری حالتا یا من الدنیا، حسن حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں. نبی ان کو پھول کرا اور یہ امت ان کو پسند ہے. جنہوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا ملعون ہے، وہ ملعون ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہے جن کی پیشین کو شہادت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں. آپ علیہ السلام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی پیشین گوئی کر رہے تھے. تو شہید کوئی عام شخص ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجاہد کے لیے، شہید کے لیے جنت میں 100 درجے بڑھائے. 100 درجے وہ شہید کے لیے ہیں، اور 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جیسے زمین سے لے کر آسمان تک. آسمان تک کا فاصلہ 2 درجوں کے درمیان، اور شہید مجاہد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 100 درجے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ،
सैयदना अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, देखा आप अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। सैयदना अली फरमाते हैं, मैंने पूछा हल अब ज़ाबा का अहद, कि आपको किसी ने नाराज किया है, कि आपको किसी ने परेशान किया है? कहा नहीं अली, ना किसी ने मुझे नाराज किया, ना किसी ने परेशान किया। कहा अल्लाह के रसूल फिर रो क्यों रहे? कहा अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास से उठ के गए, तेरे आने से थोड़ी देर पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम गए हैं, वो मुझे बता कर गए हैं कि हुसैन इब्न अली को फुरात के किनारे पर शहीद कर दिया। मैं इसलिए कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला, कहते हैं मैं दोपहर के वक्त सोया हुआ कैलूला कर रहा था, ख्वाब में मुलाकात हुई पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। देखा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल बिखरे, बालों के अंदर गर्द व गुबार है, हाथ में एक शीशी पकड़ी, उस शीशी में खून है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये मामला कैसे? बाल बिखरे हुए हैं, गर्द व गुबार है, हाथ में शीशी में खून है, ये क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला सुनो, मैं सुबह से अब तक, यानी सुबह से लेकर दोपहर तक, ये मेरे पास जो शीशी है इसमें मैं हुसैन का और हुसैन के उन साथियों का जिनको शहीद करेगी मेरे बाद मेरी उम्मत, उनका खून इकट्ठा कर रहा हूँ सुबह से लेकर अब तक। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं हमने वो वक़्त याद रखा, कहते हैं जिस वक़्त मैं ख्वाब देख रहा था, मैं मक्के में ख्वाब देख रहा था, मदीने में मैं ख्वाब देख रहा था, उधर हुसैन को शहीद किया जाता। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं अपने सहाबा। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं मैं एक दिन घर में बैठी हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद, सामने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला खेल रहे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू आए, आपने रोना शुरू किया। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल आप बैठे हुए थे, अचानक क्यों हुए? कहा अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम बता के गए हैं कि ये बच्चा हुसैन जो आपके सामने खेल रहा है, इस बात के बाद आपकी उम्मत शहीद कर दी। तो जिसकी शहादत की पेशी नबी दुनिया में करते चले, नबी अब्दुल्लाह बिन अब्बास को ख्वाब में आके बताएं कि मेरे नवासे को शहीद कर दिया जाएगा, अगर इसके बावजूद भी कोई उनकी जात पर ढौके, कोई उनकी जात पर डाक करे, कोई उनके मुजस्समे बनाए, कोई उनकी वीडियोस बनाकर, गंदी वीडियोस बनाकर हुसैन का नाम लिखकर, हुसैन की बहन ज़ैनब का नाम लिखकर वो गंदी वीडियोस बनाए, नामती है, वो अल्लाह की रहमत से दूर है, वो जहन्नम भागता है। अहले बैत से बुग़्ज़ रखना, अहले बैत से नफरत रखना, ये जहन्नमी होने के लिए काफी है। आप अलैहिस्सलाम की हदीस है, सिलसिला सहिह में मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अबू सईद अल-खुदरी बयान करते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युबग़िदुना अहलल बैत अहद इल्ला अदखलहु अल्लाहु नार। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो भी अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, जो भी उनसे नफरत करेगा, अल्लाह उसे जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। जहन्नम का मुस्तहिक है वो बंदा जो अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखता है, उनके साथ दुश्मनी रखता है, उनके खिलाफ बकवास करता है। और फिर हुसैन इब्न अली नबी के दुनिया के फूल भी हैं, नबी के महबूब भी हैं, नबी के महबूब भी हैं। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं एक रात मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, लिबा की हाजत थी, अपनी किसी काम के लिए। मैंने देखा आप अलैहिस्सलाम चादर लपेटे हुए हैं, आपके रानों पर कोई चीज है, चादर लपेटी हुई है। मैंने अपना काम मुकम्मल किया, जब मुकम्मल हो गया तो फिर मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, जो चादर लपेटी हुई है इस चादर के नीचे है क्या?
آپ نے پردہ ہٹایا، چادر کو ہٹایا، ایک ران پر حسن تھے، دوسرے ران پر حسین تھے، آپ نے کپڑا ہٹا کر کہا یہ حسن و حسین ہیں، اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو بھی ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان سے محبت نہیں کرے گا، نبی کی بددعا ہے کہ اللہ ان سے بھی محبت نہیں کرے گا۔ تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، دل و جان سے زیادہ کرنی چاہیے، دل و جان سے زیادہ، ایک دو دن کی محبت نہیں، ساری زندگی کی محبت ہونی چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ بہار الانوار گلنما کا مجلسی اہل تشیع کی کتاب اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، محسوس ہو گیا کہ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اب انہوں نے، ظالموں نے اور غداروں نے، بے وفاؤں نے مجھے مار دینا ہے، تو پھر اپنی بہن زینب کو کہا زینب سن، اگر ہمیں شہید کر دیا جائے، اللہ سے ڈرنا ہے، صبر کرنا ہے، رونا نہیں ہے، جو روئیں گے تو انہیں ان کو چپ کرا، جو رونے سے منع کر کے جائے، اس پر اگر ماتم کیا جائے تو یہ حرام ہے نا، جو خود منع کر کے جائے کہ رونا نہیں ہے، جو رونے سے منع کر کے جا رہا ہے اس پر ماتم، لوہا، پیٹنا، سروں پر مارنا، اپنے منہ پر بات لگے، بات کو جاگ کرنا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ وہ تو منع کرتے گئے، منع کر کے گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حقیقی اور سچی محبت تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر عمل کیا جائے، حسن کی باتوں پر عمل کیا جائے، علی اور فاطمہ کی نبی کی بیویوں پر کی باتوں پر عمل کیا جائے، تو پھر ہی محبت کا صحیح پتہ چلے گا۔ یہ نبی کے پھول بھی ہے، نبی کے محبوب بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ آپ علیہ السلام منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد، اور جمعے کے خطبے کی اہمیت اتنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، من مس الحصا فقط نغا، جو خطبہ جمعہ کے درمیان ایک تلکے کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پر رکھ دینا، اس کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے، اتنی اہمیت بیان کی جمعے کی۔ لیکن حضرت بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ، دیکھا حضرت حسن اور حسین آ رہے، لمبی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں سرخ رنگ کی، آ رہے تھے، یا سرانی بیقومان، گر رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے، گر رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے نواز سے میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے گر رہے ہیں، صبر نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام منبر سے نیچے اترے، مسجد کے صحن میں گئے، دونوں کو اٹھایا، اٹھا کر منبر پہ بٹھا دیا، ایک کو دائیں طرف دوسری کو بائیں طرف بٹھا کر پھر کہا، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ کہا یہ میرے لیے بھی آزمائش بن گیا نا کہ میں نے ان کو گرتے ہوئے دیکھا، مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے جمعے کا خطبہ ہی چھوڑ دیا۔ یہ حسن و حسین کو ہے کہ جن کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، کتنے فضائل والے۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بٹھایا، خطبہ دے رہے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے، کبھی حسن کی طرف دیکھتے، اور فرماتے ہیں ابن ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، بخاری گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کے ذریعے دو بڑی جماعتوں کو لڑائی سے بچا دیا۔ تو حضرت حسن صلح والے آدمی، صلح کرنے والے آدمی،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضرت حسن کو حضرت حسین کو بہت سے دیا کرتے تھے، ان کے منہوں کو چھما کرتے تھے، منہوں کو چومتے، گرمی سے بچاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں، ابو ہریرہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو قینقاع کے بازار میں گیا۔ یہ مدینے کے اندر ایک بازار تھا، اس بازار میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ کہتے ہیں میں بازار میں گیا، میں بھی خاموش، اللہ کے نبی بھی خاموش، راستے میں بات کوئی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے اور کہا فاطمہ لوکا ہو، وہ ننھا منا کہاں ہے، وہ ننھا منا کہاں ہے؟ مراد حضرت حسن تھی، کہا حسن ہے، نظر نہیں آ رہا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو کمرے میں بٹھایا ہوا تھا۔ آپ نے کہا ننھا نظر نہیں آ رہا، کہاں پر گیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا شاید وہ کپڑے ان کو پہنا رہی ہو، شاید ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے خوبصورت بنا رہی ہو۔ اچانک وہ دوڑتا ہوا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کو چوما اور کہا اللہم انی احبک، اللہم انی احبک، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا۔ نبی تو چوما کرتے ہیں، حسن کو بھی حسین کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے پیارے بیٹے تھے، آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ایک دن نا میری ماں نے مجھے کہا اے حذیفہ ترمذی کے اندر موجود ہے، کہا حذیفہ بتاؤ کتنے دن ہو گئے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کتنے دن ہو گئے ملاقات کیے؟ میں نے کہا کافی دن ہو گئے۔ فنارت میں بھی انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا امی جان آج ہی جاتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھوں گا آپ علیہ السلام کے پیچھے اور آپ کے لیے اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ سیدنا حذیفہ گئے، کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز پڑھی، میں انتظار میں بیٹھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوں گے تو میں آپ سے ملوں گا، اپنے لیے اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس کے بعد نماز میں ہی مصروف رہے حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو۔ کہتے ہیں عشاء بھی پڑھا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو جانے لگے، آپ علیہ السلام، تو میں بھی پیچھے چل پڑا۔ آپ نے سایہ دیکھا، کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ اور ساتھ ہی خود میں فرما دیا حذیفہ تو کیا حذیفہ ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول میں حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا غفر اللہ لک و لامک، اے حذیفہ اللہ تجھے بھی معاف کرے، اللہ تیری ماں کو بھی معاف کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آج ایک فرشتے نے اللہ سے اجازت طلب کی جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، آج آیا ہے، وہ اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، ان کو سلام پیش کروں اور ان کو خوشخبری دے دوں کہ آپ کے یہ جو بیٹے ہیں نا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار۔ وہ فرشتہ آیا جو کبھی زمین پر آیا نہیں تھا، اس نے خوشخبری دے دی حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، اور ان کی ماں فاطمہ وہ جنتی عورتوں کی سردار رضی اللہ تعالیٰ، وہ جنتی جوانوں کے سردار اور یہ جنتی عورتوں کی سردار۔ تو یہ سردار ہیں۔ یہاں پر ایک خطا کی جاتی ہے، غلطی کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی کہ جنت حسین کی ہے، جنت حسین کی ہے، اکیلے حسین کی تو حسن کی بھی ہے۔ نبی نے خود فرمایا ہے اکیلے حسن کی نہیں، سیدہ فاطمہ کی بھی ہے، اکیلی فاطمہ کی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مجھے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی یہ جو دو بندے ہیں نا ابو بکر اور عمر، کہا ان کے بارے میں ایک بات بتانا لگا ہوں، وہ تو نے ان کو بتانی نہیں ہے،
ان کو نہیں بتانا، ایک بات بتاتا ہوں۔ کہا بتائیے اللہ کے رسول؟ فرمایا یہ جو دو بندے ہیں نا، ہادانی سیدہ ظہور اہل جنہ، یہ جنتی بوڑھوں کے سردار۔ تو جنت پھر اکیلے حسین کی نہیں ہے، حسین کی بھی ہے، حسن کی بھی ہے، فاطمہ کی بھی ہے، بکر کی بھی ہے، عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب ایمان والے جنت میں جائیں، لیکن شرط یہ ہے شرک نہ۔ جس نے شرک کیا نا اس کو ایک ذرہ پر بھی معافی نہیں، مشرک کو معافی نہیں ہے، باقی سب کو۔ یہ اسی ہفتے میں جو ہفتہ گزرا ہے، میں نے ترمذی کے اندر حدیث پڑھا، ترمذی کے اندر باب البر والصلہ کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا نا، اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا اللہ سزا دے گا اس کو ہٹنے والا، لیکن مشرک کو معافی نہیں، مشرک کو بالکل کسی قسم کی معافی۔ تو یہ حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ اہل بیت میں تبری کے اندر، تفسیر تبری کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ میں نے قرآن میں سے خطبے کے آغاز میں جو آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں، اور یہ عبداللہ بن عباس کو عام فرض نہیں، عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے، عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے، ان کے اہل بیت میں سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کہنے لگا بتائیے نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ زید بن ارقم نے کہا ہاں نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے جن پر سردار۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، حضرت علی کی آل، حضرت جعفر کی آل، حضرت عقیل کی آل، اور ساتھ میں حضرت عباس کی آل۔ حضرت عباس کی جو آل ہے اس میں عبداللہ بن عباس موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس اہل بیت کے فرد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے مراد یہاں پر نبی کی بیویاں، نبی کی بیویاں۔ اور پھر حضرت اکرمہ جو مولا ابن عباس ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کوئی مجھ سے مبالغہ کرنا چاہتا ہے کر لے، مناظرہ کرنا چاہتا ہے کر لے، میں ثابت کروں گا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں۔ تو نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور نبی کی بیویوں کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ مقام ہے عام انسان، عام مرد، عام عورت اگر ایک نیکی کرے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، نبی کی بیوی اگر اجر کرے تو نبی کی بیوی کو ڈبل اجر ملتا ہے، نبی کی بیوی اگر نیکی کا کام کرے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ قرآن کے اندر موجود ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ فرمایا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اگر نیک عمل کرو گی نؤتیها اجرها مرتين، ہم اسے دوہرا اجر دیں۔ تو اتنے مقام ہیں، اتنے فضائل ہیں نبی کے اہل بیت کے، تو اتنے فضائل کے باوجود اگر کوئی ان کے ساتھ قوت رکھے تو بیان کر دیا ہے وہ جہنم کا مستحق۔ ان کے فضائل بہت ہیں، مناقب بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک نصیحت ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی بن حسین امام زین العابدین کر کے شرط ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ، یہ وہ ہیں جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے،
جو کربلا کے میدان میں بچ گئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، ایک دن بیٹھے ہوئے جاء رجال من اہل العراق، کچھ عراقی آئے تو حضرت علی بن حسین امام زین العابدین کو کہنے لگے، اہل عراق جتنا ہمارا مقام ہے ہمیں اسی مقام پر رکھنا، احبونی حب الاسلام، ہمارے ساتھ ویسی محبت کرنا جیسی تو اسلام نے محبت سکھائی ہے، اس سے زیادہ تم نے ہماری محبت پہ ظلم نہیں کرنا۔ اور فرمایا میں نے اپنے باپ حسین سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ علیہ السلام فرما رہے تھے لا ترفعونی فوق قدری، اللہ نے جتنا میرا مقام رکھا ہے اس سے مجھے نہ بڑھانا، کیوں؟ ان اللہ جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، اللہ نے نبی بنانے سے پہلے مجھے اپنا مقام رکھا، تو مجھے میرے مقام پر رکھنا۔ حضرت علی بن حسین نے کہا رحمہ اللہ نے کہ مجھے ہمیں بھی اہل بیت کو ہمارے مقام پر رکھنا۔ اب ان کا مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کی عظمت کا خیال رکھا جائے، جیسے صحابہ کرام نے ان کی عزت عظمت کا خیال رکھا، بڑا خیال رکھا تھا انہوں نے۔ میں نے بیان کر دیا حضرت عمر کا واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیسے محبت کی، ان کا کیسے خیال۔ اب اہل بیت کے جب نام لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ علیہ السلام بولا جاتا ہے، صرف انہی کے ناموں کے ساتھ بولا جاتا ہے، باقی صحابہ رسول کے ساتھ کیوں نہیں بولا جاتا؟ امام زین العابدین نے اسی بات سے بڑا کیا تھا، کہا کہ ہمارے ناموں کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگانا، کیونکہ علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء کا خاصہ ہے، کسی عام بندے کا خاصہ ہے۔ اہل بیت کے جو افراد ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ ان کو وصیت کر کے گئے ہیں ہمارے ساتھ ایسی محبت کرنا جیسی اسلام نے اجازت دی، تو بڑھا چڑھا کر مقام کو بیان کرنا جو ثابت نہ ہو، نہ نبی سے، نہ قرآن سے، نہ اللہ سے ثابت ہو، تو پھر وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ گناہ ملے گا، اس کا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے مقام کو سمجھ کر ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت ان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔